میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی احسان کریمی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک نصیب فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان رمضان کو، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ آج جو ہمارے پاس صورت ہے وہ سورۃ النصر ہے۔ سورۃ النصر، نصر کا مطلب اگر ہم عربی کے اندر کریں، اردو کے اندر کریں تو نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، کسی چیز کی مدد حاصل کرنا۔ یہ سورت ہجرت نازل ہوئی ہے۔ اس کا شان نزول مختصراً یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، وہ یہ کام تھا کہ یہ جو زبانہ جاہلیت کے دور میں لوگ لگے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، جاہلیت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کسی طرح اس جاہلیت سے نکالا جائے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لایا جائے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر آمادہ کروایا جائے۔ اس وقت ہر برے کام پر فخر کیا جاتا تھا۔ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے پر یہ لوگ فخر کیا کرتے تھے۔ تو ہر قوم کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی ہر قوم کے اوپر ایک نبی بھیجتے تھے تاکہ وہ ان قوم کی اصلاح کر سکیں اور اللہ کی طرف بلا سکیں۔ یہی کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا، اور ہم پر آخری پیغمبر نازل فرمایا۔ آخری پیغمبر کے اس کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ ہمارا پختہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی یہ شخص اسی کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت آ سکتی ہے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر اب کوئی میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی بات نہیں سننا، وہ جھوٹا ہے اور واجب القتل ہے۔ اور ایسے لوگوں کو، ایسے ملعون کو حکم دیا کہ حکومت وقت ایسے لوگوں کو قتل کرے اور واجب القتل کرے جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے بھیجا تھا، وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی مکمل فرمایا، بخوبی کر کے دکھایا اور بہترین انداز میں اس کو مکمل فرمایا۔
اس 23 سال کے عرصے میں نبوت کا دور ہے، اس 23 سال کے عرصے میں 27 غزوات آئی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود غزوات میں اور جنگ میں شریک ہوئے، جس میں سے ایک غزوہ جس کو ہم سیکنڈ لاسٹ غزوہ کہتے ہیں، آخر سے پہلے والا غزوہ، وہ اس کو غزوہ خیبر کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ خیبر کے موقع کے بعد، غزوہ خیبر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ سورۃ النصر نازل ہوئی ہے۔ سورۃ النصر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ زیادہ تھے، جس کی وجہ سے اسلام پھیلانے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اور اکثریت تعداد مسلمانوں کی جو مکہ میں تھی ان کو عبادات کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی تھی۔ تو اصل ان کا مشن یہ تھا کہ مدینہ کا ماحول، مدینہ کے حالات ایسے نہیں تھے، حالات جو زیادہ خراب تھے وہ مکہ کے خراب تھے، اس لیے رسول اللہ کا اصل مشن یہ تھا کہ مکہ کسی طرح فتح ہو جائے، مکہ کے اندر اسلام کسی طرح پھیل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا چرچا ہونے لگے، اور اللہ کو سب کوئی ماننے لگے، اور انہی کی عبادت، اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے۔ اصل مشن یہ تھا۔ تو اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے وہ ساری محنت کی، 10 سالہ جو مدنی زندگی ہے وہاں جو محنت کی، اس کا اثر ایسا ہوا کہ مکہ کے اندر بھی اسلام پھیل گیا۔ تو غزوہ خیبر کے موقع کے بعد تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کے مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا عنقریب وہ کام مکمل ہونے والا ہے، مکہ عنقریب فتح ہونے والا ہے، جس کی آپ کو بہت زیادہ فکر رہتی ہے کہ وہاں کسی طرح اسلام پھیل جائے، وہ عنقریب ایسا ہونے والا ہے۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ یہ سورۃ النصر اسلام کی سب سے آخری سورت ہے، نازل ہونے والی سب سے آخری سورت ہے۔ اس سورۃ النصر کے بعد چند آیات تو نازل ہوتی رہیں، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن مکمل جو سورت نازل ہوئی ہے وہ آخری، وہ یہ سورۃ النصر ہے، کیونکہ اس کے اندر جو کام تھا اصل رسول کا، اس کو بتلا دیا گیا کہ آپ اس کام میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ مکہ کی فتح عنقریب آنے والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح کا دن، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح کا دن، یا فتح کے دن سے مراد فتح مکہ کا دن ہے، یعنی اکثر احادیث اور تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 8 رمضان المبارک تھی، 8 رمضان، کچھ حضرات نے 10 رمضان المبارک بھی کہا اور کچھ نے 17 بھی کہا، لیکن 8 اور 10 کی روایت زیادہ ملتی ہے کہ 8 اور 10 رمضان المبارک یوم فتح ہے، مکہ کے فتح کا دن ہے۔ تو اس فتح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی، یہ سورت نازل فرما کے، کہ عنقریب آپ کے پاس اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ وہ اللہ کی مدد کس صورت میں ہے؟ فتح مکہ کی صورت میں ہے، کہ مکہ عنقریب فتح ہونے والا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، بس آپ دیکھیں گے کہ لوگ جب یہ مکہ فتح ہو جائے گا، بس آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ جو ہیں، جو کافر ہیں، یہ جوق در جوق یہ اسلام کے اندر داخل ہوں گے، یہ جماعت در جماعت اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ وہ اتنا بڑا خوش نصیبی والا دن عنقریب آنے والا ہے۔ اب یہ بتلا دیا، یہ بتلانے کے بعد فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آپ کو جو کام دے کر اللہ تبارک و تعالی نے، اور ہم نے جو آپ کو کام دے کر بھیجا تھا، آپ نے وہ کام بخوبی مکمل فرما دیا، بہترین انداز میں مکمل فرما دیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ اب آپ ایک کام کیجئے، سبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، بس اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ تبارک و تعالی سے استغفار
مانگیے، معافی مانگ لیجئے اور توبہ استغفار کر لیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک آپ کا رب بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ کا رب توبہ کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا، وہ بالکل قبول فرماتا ہے۔ ابتدائی جو دو آیت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ جو ابتدائی دو آیت ہے اس کے اندر فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی کہ عن قریب یہ مکہ جو ہے فتح ہونے والا ہے۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پڑھی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے، یا جس وقت نازل ہوئی اس وقت جب پڑھی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ ہم جس کام کی محنت کر رہے ہیں عن قریب اس کام کے اندر ہم کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ محنت یہی تھی کہ مکہ کے اندر کسی طرح اسلام پھیل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ عن قریب مکہ فتح ہونے والا ہے، وہاں اسلام پھیلنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام یہ دو آیت جب سنی تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، یہ جو خلفائے راشدین ہیں، یہ سن کر خوش ہو گئے۔ ان کے اندر خوشی کا لمحہ آ گیا کہ الحمدللہ اب ہم کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر انہ کان توابا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیت تلاوت کی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ غم کے اندر چلے، ان کے اوپر ایک غم طاری ہو گیا۔ دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت عباس غم میں ہے، ایسا کیا ہے؟ یہاں تو خوشخبری کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو آج ہماری کامیابی کا دن آنے والا ہے، آج سے بڑی کامیابی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جس کام کے لیے رسول کو بھیجا وہ کام آج عنقریب مکمل ہونے والا ہے، تو یہ تو خوشی کا دن ہے۔ حضرت عباس اس موقع پر غم کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر ایک خوف کیوں طاری ہو چکا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ آیت سننے کے بعد ان کے اوپر غم کیوں آیا؟ صحابہ کرام نے حضرت عباس سے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا کیونکہ حضرت عباس مفسر قرآن کے اندر بہت زیادہ تدبر کرنے والے تھے، قرآن کے اندر بہت زیادہ تدبر اور ریسرچ کرنے والے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر سے آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اب ہمارے پاس سے جانے والے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب ہمارے پاس سے تشریف لے کر جانے والے ہیں۔ ہم نے ایک بڑا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا، آج جو آیت نازل ہو رہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے والے ہیں، وہ اب ہمارے پاس سے جانے والے ہیں۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بات ملاقات نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب ہم وہ رخصت ہونے والے ہیں۔ اس آیت سے مطلب یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب حکم مل رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ سے استغفار کیجئے کہ آپ اپنے کام میں جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام اب مکمل ہو چکا ہے، جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام اب مکمل ہو چکا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ فرما دیا فسبح بحمد ربک واستغفر، اب جو آپ کے دین پھیلانے میں جو آپ کو وقت نہیں ملتا تھا اپنی عبادت کرنے کا، اپنے اللہ کے اطاعت کا کرنے کا، وہ جو وقت نہیں ملتا تھا اب وہ وقت آپ کے پاس آنے والا ہے، اب آپ اس کام سے نکلنے والے ہیں کیونکہ جو مشن تھا وہ پورا ہونے والا ہے۔ بس آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ سے توبہ استغفار کیجئے۔ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے۔ رسول اللہ نے جب یہ حضرت عباس سے سنا کہ حضرت عباس یہ کہہ رہے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عباس تم صحیح کہہ رہے ہو، اے عباس تم صحیح کہہ رہے ہو، میں اب چند عرصے بعد اب یہاں سے اس دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں، اور اس کے 2 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اس آیت کو فتح مکہ کے بعد نہیں بلکہ یہ جو آیت ہے، یہ جو سورت جب نازل ہوئی ہے غزوہ خیبر کے بعد، اس کے 2 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا سے تو تشریف لے گئے لیکن اپنی قبروں میں اور ہر جگہ اپنی قبر میں حیات ہیں۔
اپنی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، لیکن اس دنیا سے ہمارے پاس سے وہ تشریف لے گئے ہیں، اب وہ اپنی قبر میں حیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم جہاں پہ سلام کرتے ہیں تو اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ جو سورۃ النصر تھی، سورۃ النصر میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کام کے لیے رسول اللہ کو بھیجا اس کام کی خوشخبری دی گئی ہے۔ آگے یہ جو آیت ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس سے ایک بات وہی بات معلوم ہوتی ہے جو سورۃ الکوثر میں آئی تھی کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ویسے ہی مضمون یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور واستغفر، اور اللہ سے توبہ استغفار کیجئے۔ تو کیا مطلب ہے؟ کیا رسول اللہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے تھے یا اللہ سے توبہ استغفار نہیں مانگتے تھے؟ پھر حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ جواب وہی ہے جو میں نے اس موقع پر دیا تھا کہ ایک تو حکم رسول اللہ کو ہی دیا جا رہا ہے کہ آپ تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ استغفار کرتے ہیں، آپ تو 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے ہیں، بس آپ اس استغفار میں اور اس تسبیح میں اور بڑھا دیجئے اور زیادتی کر دیجئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، رات بھر کھڑے ہو کے قیام کیا کرتے تھے، اور آپ کے جو پاؤں تھے وہ سوج جایا کرتے تھے، آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی اے اللہ کے نبی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے جنتی ہیں، آپ کے اللہ کے نبی ہیں، آپ اتنے اپنے آپ کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں عبادت کر کے؟ آپ تو جنتی ہیں۔ میرے نبی اس موقع پر کیا فرماتا ہے؟ یا عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے عائشہ، کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میری مغفرت ہو، میں یہ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میرا درجات بلند ہو، میں یہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، تو میرے رب اپنے رب کا شکر ادا کرنے دو، مجھے اس سے کام سے روکو نہیں۔ یہ میرے نبی کا حال ہے، یہ میرے نبی کا حال ہے جو جنتی ہیں، یہ میرے صحابہ اکرام کا حال ہے جو جنتی ہیں، جن کا فیصلہ دنیا میں ہو گیا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو آپ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کتنی توجہ کی ضرورت ہے عبادات پر۔ تو یہ سورۃ النصر کا مختصراً شان نزول تھا اور اس کا تفسیر تھی، اور بتلا دیا کہ یہ سورۃ النصر کس موقع پر نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر کس چیز کی بشارت دی گئی اور خوشخبری دی گئی۔ 3-4 دن سے ہماری جو احادیث مبارکہ چل رہی ہیں وہ ایسی بیماریوں کی وجہ سے چل رہی ہیں جو ہماری دلی بیماری ہوتی ہیں، غیبت، چغلی، جھوٹ، بدگمانی، یہ ساری چیزیں جو بیماری ہیں اس کے اوپر احادیث چل رہی ہیں اور اس کی وعیدیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس کی وعیدیں بتانے کا یا اس کی وعیدیں سنانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرایا جا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عذابات سے ڈرایا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مقصد اصل یہ ہے کہ آج یہ جو بیماریاں پھیل چکی ہیں، آج جو یہ دلی بیماریاں ہیں، اس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، آج ہمارا خاندان، آج ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اس لیے یہ حدیث پڑھ کے سنائی جا رہی ہے تاکہ یہ چیز اپنے اندر سے ختم کر لیا جائے، تاکہ ایک ماحول، محبت والا ماحول بن جائے۔ آج ہر کوئی ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ ساری جو بیماریاں ہمارے اندر ہیں، یہی بیماریوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ احادیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے اگر میرے اندر یا کسی کے اندر بھی ایسی بیماریاں ہیں وہ دور کرنے کی کوشش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا تاجر ہوگا، تاجر یعنی اگر انگلش میں کہیں بزنس مین، سچا بزنس مین جو ہے جو اپنا کاروبار سچائی کے ساتھ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی میں کام میں اپنے چیزوں میں ملاوٹ نہ کرے اور ہمیشہ سچ بولے، سچائی کے ساتھ تجارت کرے، کاروبار کرے، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں ایسا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور سچوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
تو کتنی بڑی خوشخبری فرما دی ایسے تاجر کے لیے جو اپنے کاروبار میں ہمیشہ سچ بولتا ہے، دو نمبری نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ ایسے تاجر کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ایسا تاجر قیامت والے دن صدیقین، نبیین، نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور سچوں کے ساتھ ہوگا۔ تو کتنی بڑی خوشخبری عطا بتلا دی۔ آج کی دوسری حدیث عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المؤمن علی الخلال كلها الا الخیانة والکذب۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر چیز کی گنجائش ہے۔ مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر چیز آ سکتی ہے، ہر خصلت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن دو چیز ایسی ہے جو مومن کی طبیعت میں اور فطرت میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا وہ دو چیز کیا ہے؟ فرمایا ایک خیانت ہے اور ایک جھوٹ ہے۔ تو مومن کے اندر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز جمع ہو سکتی ہے، ہر چیز آ سکتی ہے، لیکن یہ جو جھوٹ اور خیانت ہے یہ کسی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتا۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس میں یا مجھ سمیت کوئی بھی اس میں مبتلا ہے تو وہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ اگر یہ چیز پہلے اگر مومن اپنے آپ کو بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہوں گی۔ آج کی تیسری حدیث عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به، رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ ہم حدیث ہم سنتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ پیاز یا لہسن کھا کر مسجد نہ جاؤ، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس حدیث پہ تو ہم اچھی طریقے سے عمل کر رہے ہوتے ہیں، افطاری کے موقع پر پیاز اور ہم لہسن وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں کھاتے، جس کی وجہ سے وہاں مسجد میں کیونکہ حدیث کی موجود ہے، حدیث کی وجہ سے ہم یہ سب نہیں کھاتے، احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ ایک دوسری حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ وہاں تو ہمیں اس حدیث کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ہمیں اس حدیث کا احساس نہیں ہوتا۔ یہاں جھوٹ کی جو نحوست بتائی گئی کہ فرمایا کہ فرشتے اتنے دور چلے جاتے ہیں جتنا 1 میل۔ تو یہ جھوٹ کتنا بڑی خطرناک چیز ہے کہ فرشتے بھی اس کے پاس نہیں آتے اس کی بدبو سے۔ تو اس حدیث کے اوپر بھی بڑے توجہ کی ضرورت ہے، اور جب بھی ایسا موقع ہو تو یہ حدیث اگر سامنے آ جائے تو انسان جھوٹ بولنے سے بچ جائے، بھلے اس کے جتنا بڑا نقصان ہو جائے وہ جھوٹ بولنے سے بچے گا۔ آج کی چوتھی حدیث بڑی قیمتی حدیث ہے۔ حضرت ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، رواہ المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بیان کرتا پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کچھ بھی بات سنے اور بغیر تحقیق کے وہ آگے بڑھا دے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا شخص جھوٹا ہے جو کچھ بھی سنے اور اس کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دے۔ رسول اللہ فرما رہے یہ شخص جھوٹا ہے، بھلے وہ اپنی بات میں سچا بھی ہو پھر بھی رسول اللہ فرما رہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہم کتنا کوئی بھی بات سنتے ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے اور پھیلا دیتے ہیں، کوئی بھی خبر آتی ہے فوراً پھیلا دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ خبر جھوٹی تھی۔ یا ہمارے جو میڈیا والے ہیں یا ہمارے دوسرے جو احباب ہیں یا اپنے گھروں میں بھی اگر ہم دیکھ لیں کوئی بات سنتے ہیں تو فوراً کیا کرتے ہیں پھیلا دیتے ہیں، پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات تو تھی نہیں صحیح۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ سنے فوراً پھیلا دے، تحقیق کے بغیر پھیلا دے۔
تو کوئی بھی بات آپ کے سامنے آئے تو اس کے اوپر اچھی طریقے سے تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے۔ پہلی بات تو اس کو پھیلائیے ہی نہیں، اگر پھیلانا ہے کوئی ایسی کام کی بات بھی اگر پھیلانا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے تحقیق ریسرچ کیجئے، اس کے بعد آگے بڑھائیے، ورنہ اگر ایسا کریں گے تو اس حدیث کا مصداق بنیں گے اور جھوٹے بنیں گے۔ عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث رجل الحديث ثم التفت فهي أمانة۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کہے، بڑی قیمتی بات ہے، جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کہے اور ادھر ادھر دیکھے، آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے پہلے آگے پیچھے کا جائزہ لیا کہ کوئی ہے تو نہیں، پھر وہ اس کے بعد آپ سے وہ کوئی بات کہہ رہا ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بات بھی امانت ہے، وہ بات بھی امانت ہے۔ اب آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ اس بات کو آپ دوسروں کو نہ بتائیں، آپ اس بات کو اگر کوئی شخص آیا اس نے آگے پیچھے دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی سنتی نہیں رہا، اس کا مطلب ہے وہ بات آپ کو امانت کے طور پہ وہ بتا رہا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات آپ کسی کو نہ بتائیں۔ یہاں اس نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ میری بات کسی کو نہ بتانا، بلکہ صرف اس نے اپنی ریئیکشن دیا، ایسا کہ ایسے ریئیکشن دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات وہ چاہ رہا ہے کسی کو معلوم نہ ہو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں، خاص بولتا ہے آ کے کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں، اور ہم اس کو آگے پھیلانے کو فرض عین سمجھتے ہیں، ہم اس کو آگے پھیلانے کو فرض عین سمجھتے ہیں، ہمارے پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں ہے۔ تو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ، کہ مجلس بھی امانت ہوا کرتی ہے، مجلس میں بھی بہت سی پرائیویٹ اور سیکریٹ باتیں ہوتی ہیں، کسی کو اس طرح آگے پھیلانا نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث میں اور رسول اللہ نے خود ایسی بات کو آگے پھیلانے سے منع فرمایا، اور جس کام کو رسول اللہ نے منع فرما دیا اور وہ کام کریں تو وہ گناہ ہے، عین گناہ، اس کے اوپر گناہ ملتا ہے، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کی جو آخری حدیث ہے، ہماری جو حدیث ہو جائے گی آج 59 حدیث ہو جائیں گی، 7-6 حدیثیں پڑھ لی، 7ویں حدیث ہیں تو 59 حدیثیں ہماری ہو جائیں گی 59۔ ام ام کلثوم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا، رواہ البخاری و مسلم۔ ام کلثوم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرانے کے لیے، کوئی دو مسلمان جھگڑے کیا ہوا ہے، خاندانوں میں جھگڑا ہے، اور ایک شخص کھڑا ہوتا ہے ان دونوں کے صلح کروانے کے لیے، اور صلح کروانے کے لیے اگر وہ وہاں پہ کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ یہ بولتا ہے کہ یار وہ اس نے آپ کی وہ ایک خاندان والے کے پاس جاتا ہے جس سے جھگڑا دو خاندان والے ہیں، حالانکہ وہ تعریف نہیں کر رہے تھے، ان کی برائیاں ہی کر رہے ہوں گے، لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ جھگڑا ختم ہو، اور وہ چاہ رہا ہے کہ جا کے اور جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ تو ماشاءاللہ کی تعریف کر رہے تھے، اور یہ تو آپ کے بارے میں اتنے، آپ تو ان کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، تو اتنی بڑی آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور یہی کام یہ اس خاندان کے پاس بھی جائے، اور جب ان خاندان کے پاس جا کے بولے کہ ماشاءاللہ آپ جھگڑا کیے ہوئے، وہ تو آپ کی اتنی تعریف کر رہے تھے، آپ کی تو تعریف کر رہے تھے، آپ کی تو اچھی باتیں کر رہے تھے آپ سے متعلق، تو اب ان دونوں نے یہ باتیں نہیں کی، لیکن چاہ رہا ہے کہ ان دونوں کا کسی طرح صلح ہو جائے، آپس میں محبت دوبارہ برقرار ہو جائے، یہاں پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مصلحت سے کام لے رہا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دو خاندانوں کو جوڑنے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بول دیا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر گناہ نہیں دے گا۔ تو جھوٹ کتنی بڑی چیز ہے، لیکن جب خاندانوں کو ملانے کے لیے، دو بھائیوں کو آپس میں ملانے کے لیے اگر محبت کے جملے، جھوٹے بھلے ہی جھوٹے ہوں، محبت کے جملے اگر بول دیے جائیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جھوٹا نہیں، ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے، یہ کے باوجود بھی اس کو اجر ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جھوٹ بولنے کے باوجود بھی اس کو ثواب اور اجر مل رہا ہے، جھوٹ بولنے کا کتنا بڑا گناہ، لیکن یہاں پہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اوپر کیا مل رہا ہے، اس کو ثواب اور اجر مل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ دو خاندانوں کو، دو بھائیوں کو، دو مسلمان بھائیوں کو، دو رشتہ داروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس میں صلح کروانے کے لیے اگر جھوٹ بول دیا جائے، بھلے ہی جھوٹ ہو، جھوٹ بول دیا جائے، تاکہ جس کی وجہ سے آپس میں محبت ان کی برقرار ہو جائے، دوبارہ سے تعلق بحال ہو جائے، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو جھوٹ نہیں کہو،
یہ جھوٹا نہیں ہے بلکہ اس نے اچھا کام کیا، اس کے اس جھوٹ بولنے پر بھی اجر ملے گا۔ آج کی جو ہماری احادیث مکمل ہو گئی، آج جو ہمارے پاس نماز سے متعلق ہے، کل ہم نے تکبیر تحریمہ کے اوپر بات کر لی تھی۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہمیں ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کے بارے میں بتایا تھا کہ ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ ہر عبادت کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر لینی چاہیے، یہ عبادت کے آداب میں سے ہے۔ تو ہم جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھتے ہیں، جدو کا ولا الہ غیرہ، ہمیں نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھنی چاہیے۔ ہمیں ایک شکایت موصول ہوتی ہے اور ہر کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے کہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اگر اس خیالات کو دور کرنا ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، یا نماز کو ترجمے کے ساتھ دیکھ لیں کہ نماز کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ چیز جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جب ترجمہ معلوم ہوگا، جب نماز پڑھیں گے تو ہمارا ذہن ترجمے پہ جائے گا۔ جب ترجمے کی طرف ہمارا ذہن جا رہا ہوگا تو خود بخود خیالات نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ دماغ، خیالات کب آتے ہیں؟ جب دماغ فارغ ہو جائے۔ جب دماغ فارغ ہو جائے تو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، خیالات انٹری مار لیتے ہیں۔ لیکن جب دماغ کسی کام میں مصروف ہوگا تو وہ خیالات نہیں آئیں گے۔ اور یہاں پہ مصروفیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کی پڑھنے والی جو صورتیں ہیں یا جو چیزیں بھی ان کی پڑھی، اس کے ترجمہ اگر ذہن میں چل رہا ہو، دماغ آپ کا مصروف رہے گا۔ جب دماغ مصروف رہے گا تو خیالات نہیں آئیں گے اور نماز آپ کی بہترین سے خوشی و خضوع نماز کے اندر بڑھتا رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کے اندر کوئی برائی نہیں، ہر چیز سے پاک ہیں، آپ سونے سے پاک ہیں، آپ جاگنے سے پاک ہیں، آپ کھانا کھانے سے پاک ہیں، آپ دوسرے جو ہم زندگی کے دوسرے وہ بھی حمدی کا، اور ساری تعریفیں آپ کے لیے، ساری تعریفیں آپ کے لیے۔ جتنی جو بھی بہت سے لوگ تعریفوں کے لائق ہیں، ان کو تعریفوں کے لائق آپ نے بنایا ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ تعریف کے لائق آپ خود ہیں۔ آپ کے علاوہ سب سے زیادہ تعریف کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ بھی حمدی کا، آپ سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہیں اور ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ وتبارک اسمک، آپ ہی کا نام سب سے بڑا ہے، آپ ہی کا نام سب سے بلند و مرتبہ والا ہے، سب سے افضل ترین، سب سے بابرکت نام صرف آپ کا ہے۔ وتعالی جدک، اور آپ ہی بہترین بزرگی والے ہیں، سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ اللہ، ہمارے سب سے بہترین معبود صرف آپ ہیں، صرف آپ ہیں۔ وتعالی جدک، آپ ہی سب سے بہترین بزرگی والے ہیں، سب سے زیادہ بزرگی والے آپ ہیں۔ ولا الہ غیرک، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود کے قابل نہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں کہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے، ایسا کوئی بھی اس طرح کا کوئی لائق نہیں۔ تو فرمایا سبحانک اللہم، تمام تعریفیں آپ کے لیے، وہ بھی حمدی کا، اے سبحانک اللہم، تمام پاکی، تمام تسبیح آپ کے لیے ہے، وہ بھی حمدی کا، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ وہ تبارک اسمک، آپ ہی کا نام سب سے برکت والا ہے، سب سے بہترین ہے۔ وہ تعالی جدو کا، اور آپ ہی سب سے برتر بزرگی میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ ولا الہ غیرک، اور آپ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تو ثنا کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ ثنا کے بعد ہم تعوذ پڑھیں گے۔ اس کا اصل پروناؤنسیشن تعوذ ہوتا ہے، ہم تعوذ بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں۔ اس کا اصل پروناؤنسیشن کیا ہے؟ وہ ہے تعوذ، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ پڑھیں گے۔ فرمایا میں اللہ سے پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم والا اور نہایت کریم ہے، نہایت رحیم ہے۔ تو یہاں بسم اللہ کے اوپر ہم یہاں پہ اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے، جب سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی وہاں بتلا دی تھی، ایک دفعہ سرسری طور پر میں ترجمہ کر بھی دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس کے لیے جس نے ہم سب کو پالنے والا ہے۔
الرحمن الرحیم جو نہایت رحم اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک روز جزا کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت والا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم وہ راستہ جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا یعنی جنت رکھی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایسے راستے پر نہ چلا جس کے اوپر آپ کا غصہ ہوا، یا وہ راستہ جن کے اوپر گمراہ کفار چلیں ایسے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ تو آج سورۃ الفاتحہ تک ہمارا یہ نماز ہو گیا۔ اب اس کی جب یہ نماز ترجمے کے ساتھ مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد میں اس کی مفسدات بتاؤں گا کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے اور کن چیزوں کے اوپر سجدہ سہو لازم آتا ہے، جو واجب چھوڑنے پر سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور اگر نماز کا کوئی فرض چھوڑ جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہ کون سے کام ہے جس سے نماز تو نہیں ٹوٹتی، نہ سجدہ سہو لازم آتا ہے لیکن وہ نماز میں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں، یہ اس کے بعد انشاءاللہ ایک ہی کلاس میں ساری چیزیں بتلا دوں گا تاکہ آپ کے لیے ساری مکمل نماز کے ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ پر آج ہم نے اسٹاپ کیا ہے، کل سے اس کے بعد ہم دوسری آگے بڑھیں گے۔ آج کی جو ہماری کل جو دعا تھی جو رہ گئی تھی، آج کی جو ہماری دعا ہے سب سے بہت بہترین دعا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دعا اگر پڑھ لی جائے تو کوئی بھی شرارت کرنے والا آپ کو اپنی شرارت سے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی بھی حاسد آپ کو اپنے حسد سے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور حدیث میں اس کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے غزوات میں جنگوں میں تک چلے جاتے تھے صرف یہ دعا پڑھنے سے، اور ہمیں اس دعا پہ اتنا یقین ہوتا تھا کہ کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ہم وہاں سے کامیاب ہو کے آتے تھے۔ یہ اتنی مجرب دعا ہے، یہ دعا اگر یاد کر لیجیے، یہ آسان نماز سب کے پاس ہوتی ہے گھروں میں، تو وہاں پہ یہ پیج صفحہ نمبر 50 ہے، وہاں پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اور دعا کی جو ہیڈنگ ہے صبح اور شام کی ایک خاص دعا۔ اس کی حدیث میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر صبح شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی چیز ضرر نہ پہنچائے گی، نقصان نہ پہنچائے گی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اسے کوئی ناگہانی بلا نہ پہنچے گی، نہ اس کے اوپر کوئی ایسے حادثات کچھ پہنچیں گے، نہ اس کے اوپر کوئی تکلیفات آئے گی۔ صبح شام اس کا معمول بنائیے، صبح بھی 3 مرتبہ، شام کو بھی 3 مرتبہ، چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو یاد کروائیے، خود یاد کریں کہ بچے بھی صبح شام اپنے اوپر پڑھ لیں۔ فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ بس چھوٹی سی دعا ہے، اس کا ترجمہ آپ سنیں۔ اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی، اللہ کے نام سے ہم نے کیا کی ہے؟ صبح کی ہے، جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو خلاصہ ترجمہ یہ ہوا کہ ہم اس دعا میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے نام سے صبح کی ہے، یا ہم نے اس کے نام سے اپنے اوپر شام کی ہے، جس کے نام کے بغیر، جس کے اشارے کے بغیر کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے اجازت کے بغیر کوئی ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور وہی ہم سب سے زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ تو ہماری آج کی ایک دعا تھی۔ اس دعا کو اگر یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، خصوصی طور پہ بچوں کو یاد کروائیں، وہ پڑھیں، اور روزانہ ان کو معمول بنائیں کہ روزانہ یہ دعا پڑھنی ہے، صبح سے اٹھنے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد اور شام کو، اور خود بھی پڑھیں، اور جو بچے چھوٹے ہیں ان کو خود پڑھ کے ان کے اوپر پھونکیں۔ اس سے اللہ تبارک و بڑی مجرب دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے تمام ناگہانی آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ معوذتین، یہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، یہ بھی بڑی مجرب ہے۔ جب سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی بات کریں گے تو اس کے بارے میں، اس کے فضائل پہ بات ہوگی کہ یہ کتنی مجرب صورت ہے۔ تو یہ ان صورتوں کا بھی اپنے معمول میں رکھنا چاہیے کہ صبح شام ان صورتوں کو، اور پورے چاروں جو قل ہیں ان کو معمول میں رکھنا چاہیے۔ اس سے ہم بہت ساری غلط چیزوں سے بچ جاتے ہیں ان آیات کی برکت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ کل کلاس میں تو ایک بات رہ گئی تھی، اچھا کل 2 چیز رہ گئی تھی جو بتانی تھی زکوٰۃ سے متعلق۔ زکوٰۃ میں 2 چیز رہ گئی تھی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ڈائمنڈ جو ہے، ہیرے کے پاس زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس ہیرے کا ہار ہے یا ہیرے کی کوئی جیولریز ہیں، ایسا ہے، تو ایسے ہیرے کے اوپر، وہ ہیرا بھرا کروڑوں روپے کا کیوں نہ ہو، تو ہیرے کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی، ہیرے کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی۔ زکوٰۃ صرف سونے چاندی کے اوپر آتی ہے یا پیسوں پر آتی ہے، اس کے بقدر پیسہ ہو یا سونے کے بقدر پیسہ ہو تو اس کے اوپر، اور سونے چاندی پر زکوٰۃ آتی ہے۔ ہیرے کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی، ڈائمنڈ کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی۔ لیکن البتہ اگر یہ ڈائمنڈ آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اب میں اس کو سیل کروں گی یا سیل کرنا ہے اس کو،
تو اب یہ جو ہیرا ہے یہ ہیرا اب مال تجارت بن جائے گا، مال تجارت بن جائے گا. اب یہ ہیرا تو ہے لیکن یہ اب جب نے آپ نے اس کو بیچ کر لیا ہے تو اب یہ ہیرا مال تجارت بن جائے گا. اب اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، اب اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ اس کا 40واں حصہ نکال کے زکوٰۃ میں ادا کرنی جائے گی. لیکن اگر آپ کا بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ کے استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں بھی ہے، رکھا ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن آپ کی فیوچر پلاننگ ہے کہ کبھی ضرورت پڑے گی تو بیچنے کی ضرورت پڑے تو بیچوں گی، لیکن ابھی آپ کی کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ نہیں آئے گی ڈائمنڈ کے اوپر. یہ آپ کے ایک مسئلہ رہ گیا تھا. دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہم زکوٰۃ کے پیسے ہم نکال لیں کہ یہ زکوٰۃ کے میرے پیسے ہیں، ساری پراپرٹی اور ساری مال و متاع نکالنے کے بعد حساب کر کے جو زکوٰۃ کا جو 40 حصہ نکال لیں. اب یہ 40واں جو حصہ جو جتنی بھی آپ کی اماؤنٹ ہے یہ آپ ایک فقیر یا ایک مستحق کو بھی دے سکتے ہیں اور الگ الگ مستحق کو بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ 10 لوگ ہیں آپ کی نظر میں کہ جو مستحق ہیں، تو تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک ہی کو سارے پیسے دیے جائیں، بلکہ ہر کسی کو آپ کی جو پوری اماؤنٹ ہے وہ دوسروں ہر کسی میں تقسیم کی جا سکتی ہے. اور دینے والے کو یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں اور عزت دار ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا وہ جو ہے زکوٰۃ کے مستحق تو ہوتے ہیں، پھر بھی وہ زکوٰۃ لینے کو پسند نہیں فرماتے. تو اگر ہم ان کو زکوٰۃ بول کے دیتے ہیں تو وہ اپنے اندر ایک عجیب سی فیلنگ آ جاتی ہے ان کے اندر کہ یار دیکھو یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، کہ مجھے زکوٰۃ کی ایسی حالات آ گئے کہ مجھے اب زکوٰۃ کھانی پڑ رہی ہے. تو یہ ساری فیلنگ اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کی عزت مجروح ہو سکتی ہے. تو اس کو زکوٰۃ بتا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ایسا اگر سامنے والے کے ایسا ہے، وہ شریف ہے لیکن اس طرح ہے لیکن حالات اس کے خراب ہیں، تو آپ بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں. بعض اس کو ایسی مدد کر دیں، آپ کی نیت تو زکوٰۃ کی ہے لیکن اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ زکوٰۃ کے پیسے لے رہا ہوں. بس ایسے اس کے پیسے دے دیں، بولے بھائی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، گفٹ ہے، آپ رکھیں، آپ کی مدد آپ کے کام آئے گا. وہ آپ بھلے زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں لیکن آپ ان کو گفٹ کا نام دے دیں یا ہدیہ کا نام دے دیں، یا اللہ یا یہ سوچیں کہ بھائی آپ کے بھائی کی طرف سے، آپ کی بہن کی طرف سے آپ کے لیے بس مدد ہے. تو یہ کرتے ہیں تاکہ اس کی عزت سے مجروح بھی نہیں ہوگی اور اس کے اندر کوئی ایسی فیلنگ بھی نہیں آئے گی. تو بتا کے دینا بھی ضروری نہیں ہے، اور الگ الگ ہر کسی کو دیا جا سکتا ہے. ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی کو پورے زکوٰۃ کی رقم دی جائے. تو یہ زکوٰۃ سے متعلق 2 باتیں رہ گئی تھی جو کل رہ گئی تھی، نہیں بتا سکا تھا، آج میں نے اس کو کلیئر کر دیا. اچھا، کل کلاس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ وہی درود شریف والی بات میں نہیں کر سکا تھا، تو لیکن رات میں نے اس کی ریکارڈنگ بھجوا دی تھی. تو امید ہے آپ تمام خواتین نے جو کرا ہوتا اکثریت نے یہ کام کیا ہوگا. تو بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے، اور یہ درود شریف جو ہم نے پڑھا ہے جمعے کی مبارک گھڑیاں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیجیے، اور اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ولا تحملنا اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ، اے کریم، یا اللہ میرے مولا، اے ہم سب کے پالنے والے، اے ہم سب کو پالنے والے، اے ہم سب کے رحیم مولا، اے ہم سب کے کریم مولا، اے 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا، اے میرے آقا ہم پر اپنا رحمت فرما، ہم پر اپنا رحم خاصہ فرما۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں رمضان دیا، ہم اس قابل تو نہ تھے کہ اس مبارک رمضان میں ہم داخل ہو جائیں۔ ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں، ہم اتنے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ یا اللہ، ہم اس قابل تو نہ تھے کہ رمضان میں داخل ہوئے، لیکن آپ نے ہم پر رحمت فرمائی اور آپ نے ہمیں اس مقدس مہینے میں داخل فرمایا۔ یا اللہ، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، جب آپ نے رمضان دیا ہے تو یا اللہ ہماری بخشش بھی فرما دے، یا اللہ ہماری بخشش بھی فرما دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں معاف بھی فرما دے۔ آپ نے ایک محبت کا جھونکا ہم پہ چلایا، ہم رمضان میں داخل ہوئے، یا اللہ ایک چھوٹی سی نظر کرم یہ بھی فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ یہاں تمام خواتین اور جو سننے والے ہیں، یا اللہ سب نے کسی نہ کسی نے درود شریف پڑھ رکھا ہے، رسول اللہ کے اوپر درود شریف کا ہدیہ بھیجا ہے۔ یا اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے، رسول اللہ کی درود شریف کی پڑھتے ہوئے لاج رکھتے ہوئے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، 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 یا اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اساتذہ کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو معاف فرما، ہمارے بڑوں کو معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما، ہمارے دوست و احباب کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ، ہمارے شاگردوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ جن سے تعلق ہے ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، جن سے تعلق نہیں ہے یا اللہ ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ سب کو اس رحمت کی برکت نصیب فرما، اس رحمت والے مہینے کی برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہمارے متعلقین میں سے ہو یا ہم نے جاننے والوں میں سے نہ بھی ہوں، یا اللہ، یا اللہ ان سب پر یا اللہ پھر رحمت خاصہ نازل فرما۔ یا اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، یا اللہ ہمیں معاف نہ کیا، یا اللہ تو ہم کہاں جائیں گے، یا اللہ ہم کہاں جائیں گے۔ یا اللہ ایک بندے کا آسرا ہوتا ہے کہ میں کسی بڑے بندے کے پاس جاؤں تو وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ ایک بندے نے یہ دل میں بٹھایا ہوتا ہے کہ یہ میرا باس ہے، یہ میرا مالک ہے یا میرا سردار ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، اپنی دریافت رکھوں گا، اپنے دل کے حالات پیش کروں گا، اپنی فریاد رکھوں گا تو وہ میری مدد فرمائے گا۔ یہ امید کے ساتھ وہ بندہ جاتا ہے، لیکن وہ باس، وہ مالک، وہ بادشاہ اگر یہ کہہ دے کہ نہیں چلے جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیسا محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ وہ جیتے جی وہی مر جاتا ہے۔ یا اللہ آپ تو سب کے باس ہیں نا، یا اللہ آپ تو سب کے سردار ہیں نا، یا اللہ آپ تو سب کے پالنے والے ہیں نا، یا اللہ ہم پر آپ نے ایک باس بنایا، آپ اس کے بھی باس ہیں۔ یا اللہ آپ نے ہمیں ایک حاکم وقت دیا، آپ تو اس کے بھی حاکم وقت ہیں۔ یا اللہ آپ تو سب کے پالنے والے ہیں۔ ایک طریقے سے ہمیں ہمارے والدین پالتے ہیں یا اللہ، ویسے تو آپ ہی سب کو پالنے والے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ اگر آپ نے محروم کر دیا، یا اللہ ہمارا ہاتھ نے محروم کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر کوئی بادشاہ محروم کر دے تو ہم دوسرا ذریعہ تلاش کر سکتے ہیں، کہیں اور سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ یا اللہ سب سے بڑی مدد کرنے والا تو ہے، تو ہی اپنے بارگاہ الہی سے ریجیکٹ کر دے، تو ہی اپنے بارگاہ الہی سے درگزر کر دے، مردود کر دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر کون ہے ہماری مدد کرنے والا؟ پھر کون ہے ہماری فریاد سننے والا؟ یا اللہ ہماری فریادوں کو سن لے، ہماری فریادوں کو سن لے، ہماری باتوں کو سن لے، ہمارے دل کی دعاؤں کو سن لے۔ یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ رمضان کی برکت نازل فرما، رمضان کی رحمت نازل فرما، رمضان کی مغفرت نازل فرما،
یا اللہ خصوصی کرم فرما، یا اللہ خصوصی کرم فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، ہمارے خاندان میں سے وہ ہماری نانی ہو یا ہمارے دوسرے لوگوں میں سے جو بیمار ہیں، یا اللہ ان متعلقین میں سے جو لوگ بیمار ہیں، یا اللہ سب کے اوپر رحمت خاصہ فرما، سب کی شفا کاملہ نصیب فرما، یا اللہ سب کے اوپر شفا کاملہ نصیب فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، وہ ہمارے خاندان میں سے ہو، ہمارے غیر خاندان میں سے ہو، ہمارے متعلقین میں سے ہو یا ہمارے جاننے والوں میں سے نہ ہو، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے آگے کے مراحل آسان فرما، سب کے آگے کے مراحل آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہم تو مانگنے کے بھی قابل نہیں، یا اللہ ہم تو اتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ بے مانگے نصیب فرما، یا اللہ بے مانگے نصیب فرما، یا اللہ بے مانگے نصیب فرما، یا اللہ بہت لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں، بہت لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے نام یاد ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے نام دل و دماغ سے نکل جاتے ہیں، یا اللہ تو تو سب کو بہتر جانتا ہے، یا اللہ تو تو سب کے دل کے حالات کو جانتا ہے، سب کے دل کے جائز مرادوں کو پورا فرما، جس کے ساتھ جو پریشانی ہے وہ پریشانی کو دور فرما، اے اللہ تبارک و تعالی یہ اکیڈمی، یہ مصحف اکیڈمی، یا اللہ اس کو دن رات دگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی طرح یہ دین کو پھیلایا جائے، کسی طرح اسلام کو پھیلایا جائے، اسلام کی یا اللہ پہچان کروائی جائے، دین کی پہچان کروائی جائے، قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، صرف ایک ہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، یا اللہ اس مقصد میں یا اللہ کامیاب فرما، یا اللہ اس مقصد میں کامیاب فرما، یا اللہ اس مقصد میں کامیاب فرما، یا اللہ اس مقصد کو قبول بھی فرما، یا اللہ اس مقصد کو قبول بھی فرما، یا اللہ اس اکیڈمی سے بہترین دیندار لوگوں کو پیدا فرما، بہترین دیندار لوگوں کو پیدا فرما، جو اچھے لوگوں کی اصلاح کر سکیں، اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں اور دوسروں کو بھی اصلاح کر سکیں، یا اللہ ایسے لوگ پیدا فرما، یا اللہ ایسے لوگ پیدا فرما، یا اللہ اس اکیڈمی کو چلانے والے، اس اکیڈمی کو دیکھنے والے، اس اکیڈمی کے آنر، یا اللہ سب کو یا اللہ اپنے رحمت خاصہ نازل پر، یا اللہ رحمت خاصہ نازل فرما، ان کے والدین پر، ان کے بہن بھائیوں پر، ان کے تمام خاندان والوں پر، ان کے گھروں پر، یا اللہ ان کے بھانجوں بھتیجوں پر، یا اللہ ہم سب کے بھانجے بھتیجوں پر، ہمارے کزنوں پر، یا اللہ سب پر رحم فرما، یا اللہ سب پر رحم فرما، سب کو یا اللہ رحمت خاصہ نازل فرما، یا اللہ محروم نہ فرمانا، اللہ محروم نہ فرمانا، یا اللہ محروم ہو گئے تو کہاں جائیں گے، یا اللہ محروم ہو جائے تو کہاں جائیں گے، یا اللہ محروم نہ فرمانا، یا اللہ جمعہ چل رہا ہے، جمعے کی برکت چل رہی ہے، جمعے کی برکات چل رہی ہے، درود شریف پڑھ کے بیٹھے ہیں، یا اللہ محروم نہ فرمانا، یا اللہ محروم نہ فرمانا، یہ یا اللہ بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، عورتوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، مردوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، کون کتنا نیک ہے وہ تو جانتا ہے، کس کے دل میں آپ کی کتنی زیادہ چاہت وہ تو جانتا ہے، یا اللہ اس کے طفیل ہمیں معاف فرما، یا اللہ اس کے طفیل ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم بخشش فرما، ہمارے اوپر رزق کی وسعت کھول دے، ہمارے اوپر رزق کے دروازے کھول دے، ہمارے اوپر بے روزگاری کا جو وبال ہے اس کو اٹھا لے، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کو آسان فرما، جو بیمار ہے سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، یا اللہ مانگنا نہیں آتا، مانگنا بھی نصیب فرما، اور یا اللہ بے مانگے بھی نصیب فرما، یا اللہ جو مانگ سکتے تھے وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنا چاہیے تھا لیکن نہیں مانگ سکے، یا اللہ وہ بھی نصیب فرما، یا اللہ وہ بھی نصیب فرما، یا اللہ آخری دعا یہی ہے کہ اسلام کی زندگی بھی اسلام کی والی رکھ، زندگی بھی مسلمان بنا کے رکھ، زندگی ایسی نصیب فرما جو مسلمان بن کے رہے، اور قیامت اور آخرت اور موت بھی ایسی نصیب فرما کہ اسلام کی حالت میں اس دنیا سے جائیں اور اسلام کی حالت میں اس دنیا سے اٹھ، یا اللہ موت بھی اسلام والی نصیب فرما، زندگی بھی اسلام نصیب فرما، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب جو یہ تھوڑا سا وقت گزرا ہے اس وقت کو بھی غنیمت جانیں اور درود شریف اور استغفار کے اندر گزاریں تو ہمارا یہ وقت قیمتی بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔